جس کو فتح کیا اور فاتح خیبر کہلاتے. میں نے تو اشارے کیے، تفصیل کے ساتھ واقعات پڑھو، میری کتاب دیکھو. خیبر فتح ہو گیا. خیبر کے ساتھ ہی ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی صہبا. الحمدللہ ہم نے بھی اس وادی میں نماز پڑھی ہے. اسی جگہ پر حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی جبکہ حضور نے اشارہ کر کے سورج کو واپس لوٹایا. وادی صہبا میں سرکار تشریف فرما ہے، لشکر اسلام ٹھہرا ہوا ہے. عصر کی نماز ہو گئی. اتفاق سے حضرت علی موجود نہیں تھے. حضرت علی اس وقت تشریف لائے جب نماز ہو گئی اور حضور نماز سے فارغ ہو کر ذرا لیٹنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، ذرا کمر سیدھی کر لیں. حضرت علی نے دیکھا کہ حضور لیٹ رہے ہیں تو آگے بڑھ کر عرض کیا، حضور سفر کا عالم ہے، تکیہ تو ہے کوئی نہیں کہ میرا زانو حاضر ہے، میرے زانو پر سر انور رکھ لیجئے اور آرام فرمائیے. اپنا زانو پیش کر دیا، حضور نے سر رکھ لیا اور آرام کرنے لگے. اور کیفیت یہ تھی کہ حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور حضرت علی نے ابھی پڑھ لی. حضور آرام فرما رہے اور سورج نیچے جا رہا ہے. سورج زبان حال سے یہ کہتا ہوا نیچے ہوتا جا رہا ہے کہ جب میں غروب ہو جاتا ہوں، ڈوب جاتا ہوں، تو پھر مشرق سے نکلتا ہوں، فجر کے وقت نکلتا ہوں، عصر کا وقت پھر جاتا رہتا ہے. حضرت علی کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں جو غروب ہونے کے قریب ہے اور کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں جو آغوش میں پڑا ہوا. وہ سورج زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز عصر پڑھ لو، اور اس سورج کو دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ حضور تھکے ہوئے ہیں، ذرا لیٹ گئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. حضور کے آرام میں، نیند میں خلل آ جائے گا تو اب آپ کی خاص تاکید کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس نماز کے متعلق فرمایا. اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز کی. درمیانی نماز عصر ہے. صحیح بخاری میں حدیث کہ وسطی سے مراد نماز عصر، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتی ہے. غور سے سنو، جو ایک عصر کی نماز چھوڑ دے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، تو جو پانچوں ہی چھوڑتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ حضور نے اس نماز کی تاکید فرمائی ہے کہ جو جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے عمل برباد. نماز بھی وہ جا رہی ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے مؤکد ہے. اور حضرت علی کو علم نہیں تھا، ان کو پتا نہیں تھا. ارے وہ تو علم کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. ان کو علم نہیں تھا. یہ جو دروازہ ہے نا، دروازہ علم کا، اس کے علم کا یہ حال ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے.
اور فرماتے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ کی بے کی تشریح کر دوں، بسم اللہ کی بے کی تشریح کروں، تفسیر کروں، تو اتنی کتابیں بن جائیں کہ ان کو 70 اونٹ نہ اٹھا سکے۔ جب دروازے کے علم کا یہ حال ہے تو شہر کے علم کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ 14ویں صدی والے کہتے ہیں جیسا علم حضور کو تھا ویسا تو بچوں، پاگلوں، جانوروں کو بھی ماذ۔ انہوں نے لکھا شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ تھا۔ توبہ توبہ۔ اصل میں ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے۔ یہ شیطان کے علم کے قائل ہیں، ہم حضور کے علم کے قائل ہیں۔ ان کا بڑا وہ، ہمارے بڑے حضور۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو علم نہیں تھا کہ یہ نمازی اثر ہے، جا رہی ہے، اٹھاتے نہیں۔ چاہیے تھا اٹھا دیتے، حضور اٹھیے، اصل میں نے اثر کی نماز پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے۔ حضور نے کوئی ناراض ہونا تھا؟ خوش ہونا تھا، کیونکہ فرض ہے، تو اٹھاتے نہیں۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک بات کہتا ہوں، محبت کی بات ہے، جس کو پسند آئے رکھ لے، جس کو نہ پسند ہو واپس کر دے۔ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اٹھایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، اٹھایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، اور جو سارے جہان کے سوتوں کو جگانے آیا تھا اس کو کون جگائے؟ حضور سونے کی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے، سب کچھ دیکھتے تھے اور سب کچھ سنتے تھے۔ اسی واسطے سرکار نے فرمایا اِنَّا عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، میری یہ آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا قلب نہیں سوتا۔ اور حضور کے قلب میں قلب سدید فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمعان، حضور کے دل میں 2 آنکھیں تھیں دیکھنے والی، 2 کان تھے سننے والے۔ حضور سونے کی حالت میں بھی دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور دل کے کانوں سے سنتے تھے۔ تو حضور تو خود سب کچھ دیکھ رہے۔ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو گیا، ایک طرف فرض ہے، ایک طرف فریضہ ہے، اور ایک طرف محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اس کے آرام کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت علی نے کیا کیا؟ عشق کا غلبہ ہوا اور فیصلہ یہ ہوا، نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، محبت کی قضائیں کب ادا ہو، محبت کی قضائیں کب ادا ہوں، نماز قربان کر دی۔ ابھی میں نے جمعے میں نعت پڑھی تھی نا، اس کو کہتے ہیں محبت، حیدر کرار نے، اس کو کہتے ہیں محبت، حیدر کرار نے، تیرے سونے پر نمازے عصر واری یا رسول، تیرے سونے پر نمازے عصر واری یا رسول۔ اللہ، سورج غروب ہو، سرکار نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پر غم کے، حزن کے آثار ہیں، خوشی کے، مسرت کے آثار نہیں ہیں، چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی چہرے پر مایوسی سی ہے، کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور میری نماز عصر قضا ہو گئی، میں نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی۔
تو حضور نے یہ نہیں فرمایا دیکھو ایسی عقیدت نہیں ہونی چاہیے، آئندہ ایسا نہ کرنا، پہلے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، کیوں تم نے اپنا زانو حاضر کر دیا، کیوں نماز نہیں پڑھی؟ سختی کرتے، آئندہ کے لیے تنبیہ کرتے، نہیں، حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمس۔ اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، وہ نماز قضا کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اطاعت میں تھا، یہ نہیں کہا غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، معلوم ہوا بظاہر قضا ہو رہی تھی، بباطن ادا ہو رہی تھی۔ یا اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فرض علیہ الشمس، ساتھ دعا ہو رہی ہے، ساتھ انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے، یا اللہ اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے، ادھر انگلی کا اشارہ ہوا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، دیوا پہاڑیوں پر دھوپ چمکنے لگی۔ یہ کہاں ہے حدیث؟ حنفی کہلانے والوں، مشکل الآثار امام طحاوی جو حنفیوں کے سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں، امام طحاوی مشکل الآثار کے اندر انہوں نے اس حدیث کو 2 سندوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے، ان کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور جو حضور کی شان کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ میں کہا کرتا ہوں تمہارا ایمان ضعیف ہے۔ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، فرمایا علی نماز پڑھو، حضرت علی نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی آقا تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، چاند 2 ٹکڑے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک جانور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چمگاڈر، ہیں کیا بیٹھ یہ جب سورج نکلتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہتا ہے سورج نہیں نکلیا، سارا جہان کہتا ہے سورج نکل آیا ہے، کہتا نہیں نکلا۔ اب جس نے آنکھیں بند کر لی ہیں، جو سورج کو نہیں دیکھتا، اس کا قصور ہے؟ سورج کے آنے کی دلیل کیا پیش کرنی ہے؟ آفتاب آمد دلیل ہے، آفتاب کا نکلنا خود ہی دلیل ہے۔ ان چمگاڈر نے اکھیاں بند کیتیاں تو کیتی رکھے، نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو ذرا غور کرو، حضرت علی کی نماز اثر قضا ہو گئی، حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا۔ میں کہتا ہوں اس میں ایک حکمت تھی، حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو اس لیے واپس لوٹایا کہ اے علی
تیرے حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ علی کی کوئی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اور آج کل جو علی کے ملنگ بنے ہوئے، علی کی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ 10 محرم کو بھی نماز نہیں پڑھتے، تازیے کندھوں پر اٹھا کے گھوڑوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں، سارا دن روڈوں پر پھر پھر کے گزار دیتی ہیں، ان کو محرم کی 10ویں تاریخ کو بھی نماز پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا، اور حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو گئی، حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا۔ اب بزرگان دین کے مزارات پر باہر بیٹھے ہوتے ہیں ملنگ بڑے ہیں، وہ پھر پیتے ہیں گھوٹ گھوٹ کے، علی مولا حیدر قلندر، دمادم مست قلندر، اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ حیدر کے قلندر جو ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، بھنگ اور چرس پیتے ہیں، سب شیطانی ٹولہ ہے۔ یاد رکھو، جو اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے وہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ محبت صرف زبانی کلامی دعووں کا نام نہیں، آگے چل کر آپ سنیں گے زبانی کلامی دعوے تو کوفے والوں نے بھی بہت کیے تھے، مگر جب میدان عمل میں اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنا پڑا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکے۔ تو یاد رکھو، یہاں تو عمل سے، کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں محبت، اور ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، اور عمل کے میدان میں دیکھو تو بہت پیچھے۔ اسلام عملی مذہب